آج کے سبق میں الفاظ کی تعداد ہے 562، جبکہ نئے الفاظ جو ہم نے پہلی بار اس سبق میں پڑھنے ہیں ان کی تعداد صرف 34 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 225 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج توفیق ربانی سے ہم 28ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 22 یعنی پوری سورہ کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے سبق کے بالمقابل دہرائی ہوگی سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 46 تک۔ آج کے سبق میں الفاظ کی تعداد ہے 562، جبکہ نئے الفاظ جو ہم نے پہلی بار اس سبق میں پڑھنے ہیں ان کی تعداد صرف 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی، یقیناً سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا جو جھگڑ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی اور اپنا شکوہ کر رہی تھی الی اللہ اللہ تعالیٰ کے حضور، واللہ یسمع اور اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، تخاورکما آپ دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم جو لوگ زہار کرتے ہیں، ماں کہہ دیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں کو، ما ہن امہاتہم نہیں وہ بن جاتی ان کی مائیں، ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں، الا اللہ ولدنہم مگر وہی جنہوں نے انہیں جنم دیا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ اور بلا شبہ وہ لوگ کہتے ہیں، منکرا من القول وزورا نہایت ناگوار بات اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے بخشنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھے اپنی بیویوں کو، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا پھر وہ رجوع کریں، توبہ کریں اس سے جو انہوں نے کہا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تو آزاد کر دیں ایک غلام، من قبل اس کے، ان یتماسا کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی میاں بیوی کے تعلق کے لیے، ذالکم توعظون بہ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہیں۔ فمن لم یجد پس جس کو میسر نہ ہو یعنی غلام میسر نہ ہو، فصیام الشہرین متتابعین تو وہ روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، من قبل ان یتماسا قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، فمن لم یستطع پس جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فاطعام 60 مسکینہ تو اس کے ذمے ہے کھانا کھلانا 60 مسکینوں کو، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ اس لیے کہ تم ایمان رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبتوا وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم جس طرح ذلیل کیے گئے ان سے پہلے ان جیسے لوگ، وقد انزلنا آیات بینات اور بلا شبہ ہم نے نازل فرما دی ہیں نہایت واضح آیتیں، یعنی ان جیسے لوگوں کے احوال ہم نے بیان کر دی ہیں، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان سب کو، فینبئہم تو وہ آگاہ فرما دے گا انہیں، بما عملوا اس سے جو انہوں نے عمل کیے، احصاہ اللہ ونسوہ اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کر رکھا ہے اور وہ اسے بھلا بیٹھے ہیں، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں، نگران ہیں۔
الم تر ان اللہ یعلم، کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، اسے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین لوگوں کے درمیان، الا هو رابعہم، مگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا موجود ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ 5 لوگوں کی، الا هو سادسہم، مگر وہ ان کا چھٹا موجود ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اور نہ اس تعداد سے کم اور نہ زیادہ کی سرگوشی، الا هو معهم اینما کانوا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں. ثم ینبئہم، پھر وہ آگاہ فرما دے گا انہیں، بما عملوا یوم القیامہ، اس سے جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال سے انہیں آگاہ کر دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. الم تر الی الذین، کیا تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوا، جنہیں منع کیا گیا سرگوشیوں سے، سرگوشیاں کرنے سے، یعنی مجلس کے دوران سرگوشیاں کرنے سے. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ کرتے ہیں وہی کام جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کی نافرمانی کی باتوں کی. وَإِذَا جَاءُوكَ خَيَّوْكَ، اور جب وہ یعنی منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو دعا دیتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہوئے، بما لم یحیک بہ اللہ، ایسے الفاظ سے کہ جس سے سلام نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے یعنی سلام کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں یہ بات کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ کیوں نہیں ہمیں عذاب دیتا اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کہتے ہیں. حسبهم جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المصیر، پس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو سرگوشی نہ کیا کرو گناہ اور سرکشی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی بات کی. فتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشی کیا کرو. واتقوا اللہ الذی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، در حقیقت ایسی سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غم پہنچائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ان کو کچھ بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسقوا فی المجالس، جب کہا جائے تمہیں کہ کھل کر بیٹھو مجلسوں میں، فافسقوا، تو کھل کر بیٹھا کرو. یفسق اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا فرمائے گا تمہارے لیے. واذا قیل انشزوا فانشزوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی مجلس برخاست کر دی جائے تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے. والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو بھی جن کو علم عطا کیا گیا انہیں بھی بلندی عطا ہوگی درجوں میں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہیں جو تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رازدارانہ بات کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا، تو پیش کیا کرو، بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ. ذالک خیر لکم واطہر، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ
پاکیزہ طریقہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم اس کی استطاعت نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ اشفقتم ان تقدموا، کہ تم ڈر گئے کہ تم پیش کرو بین یدی نجواکم صدقات، اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے یہ کام مجبوراً نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور توجہ یعنی مہربانی فرمائی تم پر اللہ تعالیٰ نے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرتے رہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، تولوا، جو دوستی رکھتے ہیں، قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا، ما ہم منکم ولا منہم، نہیں ہے یہ منافق لوگ تم میں سے اور نہ ہی ان یعنی یہودیوں میں سے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ قسم کھاتے ہیں جھوٹی بات پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک نہایت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس انہوں نے لوگوں کو روکا اللہ تعالیٰ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا ان سب کو اللہ تعالیٰ، فیحلفون لہ، تو وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے، کما یحلفون لکم، جس طرح وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ کسی بنیاد پر ہیں، الا انہم ھم الکاذبون، آگاہ رہو بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، پس اس نے بھلا دی انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد، اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے، شیطان کا جتھا ہے، الا آگاہ رہو، ان حزب الشیطان ھم الخاسرون، یقیناً شیطان کے گروہ کے لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ نہایت ذلیل ہونے والے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول علیہ السلام بھی، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت قوت والے اور غالب ہیں۔ لا تجد قوما، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر، یوادون، کہ وہ دوستی رکھتے ہوں، یعنی تم نہیں پاؤ گے کہ ایسے لوگ دوستی رکھتے ہوں، من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ لوگ یعنی مخالفت کرنے والے ان کے باپ یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم او عشیرتہم، یا ان کے بھائی یا قبیلے کے لوگ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ ثبت فرما دیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید فرمائی اپنی طرف سے ایک روح سے یعنی نور ایمان سے، وَيُدْخِلُهُمْ جنات، اور وہ داخل فرمائے گا ان کو ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے، اولئک حزب اللہ، یہی لوگ گروہ ہیں اللہ تعالیٰ کا، الا آگاہ رہو، ان حزب اللہ ھم المفلحون،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ مجادلہ بھی مکمل ہوئی اور آج کا سبق بھی توفیق ربانی سے مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے 562 الفاظ میں سے صرف 34 الفاظ ایسے تھے جو ہمیں سیکھنے پڑے، اور قرآن حکیم کا 55.48% آج تک کور ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اپنی کتاب مبین کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا جزو لازم بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری صحیح کو مشکور فرمائے، ہمارے اس خیر کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھیں، اور ہماری نسلوں میں اس کام کو آگے بڑھانے والے اپنی رحمت و کرم سے ہماری ذریت سے پیدا فرمائیں۔ مالک الملک ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔